بخاری شریف سے کتاب و احادیث الانبیاء کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس عنوان میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرتوں کا ذکر کیا ہے اور ان احادیث کا ذکر کیا ہے جن میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی منقبتیں اور ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں باب قول اللہ تعالی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، یہ عنوان قائم کیا، اور اس عنوان کے تحت انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں احادیث کو اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تعالی نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے شدید محبت کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے۔ اچھا، خلیل اور حبیب میں تھوڑا فرق ہے۔ خلیل وہ ہے کہ جو بہت ہی شدت کے ساتھ خود اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرے، اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ اور حبیب وہ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرمائے۔ یہ خلیل اور حبیب میں فرق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے خلیل بھی ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں، آپ کے اندر دونوں وصف پائے جاتے ہیں۔ امام بخاری نے پھر ایک اور آیت مقدسہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام کا وصف بیان کیا، وقوله تعالی ان ابراہیم کان امة قانتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک ابراہیم بنفس نفیس فرما بردار امت تھے۔ فرد ایک ہے، اس ایک فرد کو امت کہا کہ کانا امتن قانتا، تو اس کا جو معنی بیان کیا ہے مفسرین نے، وہ لکھتے ہیں کہ جس طرح پوری امت مل کر جتنا عمل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس امت کو ثواب عطا فرماتا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے ہی اللہ تعالیٰ نے پوری امت جتنا ثواب عطا فرما دی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کانا امتن قانتا۔ پھر ایک اور آیت مقدسہ سے ان کا وصف بیان کیا، وقوله تعالی ان ابراہیم لأواہ حلیم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل نہایت حلم والے تھے۔ لأواہ نرم دل۔ امام بخاری نے پھر خود ہی اس کا ترجمہ کیا، وقال ابو میسرۃ الرحیم بلسان الحبشہ، وہ کہتے ہیں یہ جو لفظ اواہ ہے نا، اواہ یہ حبشی زبان کا لفظ ہے، اور قرآن نے اس کو اپنے دامن میں جگہ دی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے الرحیم نہایت ہی رحم دل، نہایت ہی رحم دل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل اور نہایت ہی حلم والے تھے۔ ان تین آیات مقدسہ کو ذکر کرنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے وہ جناب امام بخاری ذکر کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے محمد بن کثیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہے سفیان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے مغیرہ بن نعمان نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ہے سعید بن جبیر نے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا حشر اس حال میں کیا جائے گا، یعنی تمہیں اس حال میں اٹھایا جائے گا
کہ تم ننگے ہوں گے اور پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوگا، اور غیر مختون، غرلن کا معنی ہوتا ہے کہ سب جو ہے وہ اس حال میں ہوں گے کہ کسی کا ختنہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ نبی پاک علیہ السلام کی نے یہ آیت مقدسہ تلاوت کی، یہ بات بیان کرتے ہوئے فرمایا جس طرح ہم نے پہلے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اس کا اعادہ بھی کریں گے، یعنی جس طرح ہم نے پہلے بندے کو پیدا کیا اسی طریقے سے ہم بندے کو اٹھائیں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، انا کننا فاعلین، بے شک ہم ضرور کریں گے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سارے لوگ تو برہنہ اٹھائے جائیں گے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا قیامت کے دن وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، سب سے پہلے۔ اچھا یہاں پر ایک سوال ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پوری مخلوق میں قیامت والے دن سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، جد الانبیاء، اور نبی پاک علیہ السلام کی جد یعنی آپ کی آل ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی آل ہونے کی حیثیت سے یاد رکھنا آل کا جو لفظ ہے یہ اولاد پر بھی ہوتا ہے اور آباء و اجداد پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، دونوں پر ہوتا ہے، آباء و اجداد پر بھی اور اولاد پر بھی، کیونکہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی آل ہیں یعنی آباء و اجداد میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد کی وجہ سے آپ کو یہ انعام عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ ان کی اولاد سے ہیں۔ امام ابو نعیم نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب عز و جل اس دن فرمائے گا میرے خلیل کو کپڑے پہناؤ، پھر 2 سفید کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے، پس وہ عرش کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے کپڑے لائے جائیں گے تو میں ان کو پہن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دائیں جانب کھڑا ہو جاؤں گا، یعنی کہ ایک طرف حضرت ابراہیم ہوں گے دوسری طرف میں ہوں گا، پھر تمام اولین اور آخرین اس وقت میری حمد بیان کریں گے، سب لوگ اکٹھے ہو کر کے۔ امام بیہقی نے بھی دیگر الفاظ ذکر کیے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے حلہ پہنایا جائے گا اور ایک کرسی لا کر عرش کے دائیں جانب رکھی جائے گی، پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لایا جائے گا اور پھر مجھے حلہ پہنایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی نہایت ہی عظیم منقبت اور عظیم فضیلت ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ لکھتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابراہیم تیمی نے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد کہتے ہیں سمعت ابا ذر رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ قلت یا رسول اللہ، ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول بتائیے ای مسجد وضع فی الارض اول، روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ قال المسجد الحرام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ حضور ثم ایّن، پھر اس کے بعد کون سی؟ فرمایا المسجد الاقصی، اس کے بعد جو مسجد بنائی گئی ہے وہ مسجد اقصی۔ قلت کم کان بینہما، میں نے پوچھا کہ حضور ان دونوں مسجدوں کے بنائے جانے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سنہ، 40 سال ہے۔ اچھا یہ جو 40 سال ہے نا، یہ جو فاصلہ، ویسے تو بیت المقدس اور کعبۃ اللہ کی جو تعمیر کرنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان اگر ہم دیکھیں تو فاصلہ 1000 سال بنتا ہے، یہاں پر 40 سال کا لکھا ہے۔ یہ جو 40 سال کہا گیا ہے یہ تعمیر نو کے اعتبار سے،
جو ابتدائی تعمیر ہوئی ہے اس کے درمیان 1000 سال کا ہی فاصلہ ہے۔ اب جو ہے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم اینما ادرکتک الصلاۃ بعد فصلیہ فإن الفضل فیہ، فرمایا کہ جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے، ان مسجدوں کے دور دور جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے، فصلیہ، وہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو، فإن الفضل فیہ، وہاں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی موجود ہے۔ دیکھیے مسجد الحرام، وہاں پر نماز پڑھنے کا ثواب، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ اچھا، مسجد نبوی ہے، وہاں پر جو نماز ایک پڑھی جاتی ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ مسجد اقصیٰ ہے، وہاں پر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہاں پر 2 مسجدوں کا ذکر کیا گیا ہے، مسجد نبوی کا ذکر نہیں کیا۔ مسجد نبوی کا ذکر دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے باقاعدہ۔ دنیا کے اندر یہ 3 مسجدیں ہیں جن کی یکے بعد دیگرے بالترتیب فضیلت ہے، بقیہ دنیا کی ساری مسجدیں برابر ہیں، ساری مسجدیں۔ آپ کہیں کہ ہم گھٹوالہ کی مسجد کے اندر نماز پڑھیں تو یہاں پر فضیلت زیادہ ہے، اچھا ادھر کم ہے، یا ہم کسی دوسرے گاؤں میں چلے جائیں وہاں جا کر نماز پڑھیں وہاں پر اس سے زیادہ فضیلت ہے، شہر میں جا کے نماز پڑھیں وہاں زیادہ فضیلت ہے، نہیں، صرف 3 مسجدوں کی فضیلت حدیثوں کے اندر آئی ہے، بقیہ دنیا جہان کی ساری مسجدیں کیا ہیں؟ برابر ہیں، ساری مسجدیں برابر ہیں، جہاں بھی آپ نماز پڑھیں۔ میں فصلیہ فإن الفضل فیہ، جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو، فإن الفضل فیہ، وہاں پر بھی فضیلت اپنی موجود ہے۔ ایک اور حدیث پاک سن لیجیے۔ اچھا، اس حدیث کو یہاں ذکر کیوں کیا؟ یہاں پر تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات ہی نہیں۔ امام بخاری نے معنوی اعتبار سے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلی جو مسجد بنائیں گی وہ مسجد حرام ہے۔ وہ کس نے تعمیر کی تھی؟ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اس لیے ذکر کیا۔ اب جو ہے وہ ایک اور حدیث پاک سن لیجئے۔ جناب انس بن مالک کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طلع لہ احد، اس وقت فرمایا جس وقت احد پہاڑ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آیا، جس وہ سفر کر رہے تھے تو احد پہاڑ کو دیکھا، فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہے پہاڑ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے پہاڑ یہ، لیکن اس کو ہم سے محبت ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے۔ اللہم ان ابراہیم حرم مکہ، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تو مکے کو حرم بنایا، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، اور بے شک میں مدینے کو حرم بنا رہا، مدینے کو حرم بنا رہا۔ مدینے کو حرم نبی پاک علیہ السلام نے بنایا، مکے کو حرم بنایا ہے تو کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے جی۔ نہایا حد الحرم یہ مدینے پاک کی بھی ہے، اور اسی طریقے سے نہایا اور ابتدا حد الحرم جو ہے یہ مکے پاک کی بھی ہے، دونوں کو حرم بنایا گیا ہے۔ تو حرم کا مطلب یہ ہوتا عزت کا مقام، عزت کی جگہ، تو وہ جو عزت کی جگہ ہیں وہاں پر کافر داخل نہیں ہو سکتا، کافروں کے وہاں پر جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف مسلمان ہی اس پاک دھرتی پر قدم رکھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت انسان تو کرتے ہی کرتے ہیں، وہ بھی محبت کرتے ہیں جن کے سینوں میں دل نہیں ہے، خود پتھر ہے، یعنی جمادات بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ جبل احد یہ وہی ہے جہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کا جو آخری سال ہے تو شہدائے احد ان کے مزارات پر نبی پاک علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ خود تشریف لائے تھے، اور جو بخاری شریف کے اندر روایت ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر کچھ ایسی باتیں کر دی تھیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان باتیں سن کر کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہ الوداعی خطبہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ ان لا تشرکوا بعدی،
فرمایا مجھے اب کوئی خدشہ نہیں ہے، میں نے تبلیغ اتنی کر دی ہے کہ اب تم میرے بعد مشرک نہیں بنو گے۔ مشرک نہ بنائے جانے کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، بتا دیا تھا کہ اب تم میرے بعد مشرک نہیں ہو سکتے، اتنی میں نے تبلیغ کر دی تو میں نے تمہیں موحد بنا دیا ہے۔ ہاں فرمایا کہ مجھے ایک خدشہ ہے، تم دنیا داری کے اندر پڑ جاؤ گے، دنیا کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، یہ مجھے خدشہ ہے، لیکن تم مشرک ہو سکتے نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جاتے جاتے احد کے مقام پر یہ دو باتیں واضح کر دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مزارات پہ جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور اصحاب کی سنت ہے، ایک چیز، اور دوسرا یہ بات بتا دی کہ میرے بعد تم شرک کر سکتے نہیں، اب شرک نہیں ہو سکتا۔ لوگ ویسے خواہ فتوی جھاڑیں مشرک ہونے کے کسی کے اوپر، تو یہ ان کی کم عقلی ہے، کم علمی ہے، یہ ان کی جہالت ہے۔ یہ لہٰذا جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک سمجھتے نہیں۔ خواہ کہنا کہ تعویذ گلے کے اندر ڈال لیا ہے تو یہ شرک ہے، یہ بات ان کی غلط ہے، یہ جہالت ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ تعویذ جو ہوتا ہے یہ الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، یہ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے سے ثابت ہے۔ یہ اب جو ہے مشکوٰۃ شریف پڑھیں، مشکوٰۃ شریف کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، باقاعدہ مشکوٰۃ شریف کے اندر کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو دعائیں سکھاتے تھے، اور جس کو نہیں آتی تھی وہ دعا لکھ کے ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ تعویذ، یہ اور کیا ہے؟ یہ شرک نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔